223 میں کہا گیا ہے نساؤکم کہ تمہاری عورتیں جو ہیں حرث لکم وہ تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔ اب اس کا ہمارے معاشرے میں بہت غلط جو ہے وہ مطلب لیا جاتا ہے، جبکہ یہ اتنی خوبصورت آیت مبارکہ ہے کہ یہاں پہ عورت کو جو ہے وہ کھیتی کہا گیا ہے۔ ایک کسان اپنے کھیت سے کتنا پیار کرتا ہے، کس محبت کے ساتھ وہ بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے، پھر ہل چلاتا ہے، اور پھر اپنی فصل کے لیے کتنی دعائیں مانگتا ہے، اور پھر اپنی فصل کو دیکھ کے وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ ایک جذباتی تعلق ہوتا ہے کسان کا اپنی زمین کے ساتھ۔ تو یہاں پہ گویا کہ عورت کو بھی کہا گیا ہے کہ یہ ایک کھیتی کی طرح نرم چیز ہے، اسے محبت کے ساتھ جو ہے، پیار کے ساتھ جو ہے وہ رکھنا پڑتا ہے۔ اب اس کی بڑی ڈیپ تفسیر ہے جو تفسیر پڑھنے والوں کو سمجھ آتی ہے، لیکن اس آیت مبارکہ میں ایک اشارہ دے دیا گیا ہے کہ عورت کس طرح سے کھیتی ہے اور اس کو کس محبت اور شفقت کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے۔ فاتو ہر سکوں پس تم آؤ اپنی کھیتیوں کے پاس، اناشی تم جہاں سے تم چاہتے ہو، وقدموا لانفسکم اور تم اپنے لیے آگے بھیجو۔ اب کھیتیوں کی طرف آنے سے کیا مراد ہے؟ کسان کھیتی کے پاس کیوں آتا ہے؟ فصل کے لیے۔ عورت کو کھیتی کیوں کہا گیا ہے؟ کہ اس سے تمہاری نسل چلے گی۔ اور قدمو کے اندر جو کانسیپٹ قرآن پاک دیتا ہے کہ تم نے آگے بھیجنا ہے، یعنی کہ تم اپنے لیے کیا آگے بھیجتے ہو، یعنی کہ شادی کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارا خاندان بننا چاہیے، ہماری فیملی جو ہے وہ بڑھنی چاہیے۔ شادی کا اصل مقصد یہی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم آپس میں انجوائے کریں گے اور بچے ہمیں نہیں چاہیے، یا تکلفاً بس ایک آدھ بچہ پیدا کر لیتے ہیں۔ نہیں، آیت مبارکہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہے ہی اس وجہ سے تاکہ جو اللہ نے تمہارے نصیب میں اولادیں رکھی ہیں وہ تمہیں مل جائیں۔ اور قدمو کے اندر یہ کانسیپٹ بھی ہے کہ اپنی اولادوں کو ایسا پالو کہ یہ تمہارے لیے آخرت کی انویسٹمنٹ بن جائیں۔ واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وعلموا اور جان لو، انکم ملاقو کہ تم اس اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو۔ جہاں میاں بیوی کے تعلق کی بات آئے گی وہاں تقوی ضرور آئے گا۔ اب یہ جو سیکشول تعلقات ہوتے ہیں ان میں کون کس کے ساتھ کیسا رویہ کر رہا ہے، کون کس کا کتنا خیال رکھتا ہے، اب یہ تو بیڈ روم کے معاملات ہیں، یہ تو بہت اندر کے معاملات ہیں۔ تقوی یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ مرد عورت کے ساتھ کیا کر رہا ہے اور عورت مرد کے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا کہ تم اللہ سے ملاقات کرو گے۔ تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ تو ازدواجی تعلقات کی بات ہو رہی ہے، یہاں تعالیٰ اپنی ملاقات کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہاں پہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ میاں بیوی کے تعلقات اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی اہمیت رکھتے ہیں کہ جو کچھ ہم دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور پھر بڑی پیاری بات کہ اس ملاقات سے ہمیں خوف آتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنا ہے، لیکن فرمایا وہ بشر المومنین، جو ایمان والا ہوگا وہ تو اللہ سے مل کے بہت خوش ہوگا۔ اللہ کرے کہ ہم بھی ان لوگوں میں سے ہوں جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے خوف زدہ نہ ہوں، بلکہ جس دن ہمارے رب سے ملاقات ہو اس دن ہم بہت خوش ہو جائیں۔